حضرت فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے. اب جو انٹرنل ڈفٹی ختم ہو گئی, انٹرنلی کانسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب 3 لشکر نکلے ہیں, مشرق کے لیے, شمال کے لیے, مغرب کے لیے, اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا. 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ ہے, نوٹ کیجئے, جس میں ایک سلطنت 2 سپر پاورز اس وقت کی تھی, کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی 2 سپر پاورز, اور دونوں جزیرہ نماء عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی. سلطنت ایران, عراق سے ہو کر سلطنت ایران, کہ خسرو کے زمانے سے, ذوالقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی, سپر پاور. دوسری طرف سلطنت روما, رومن امپائر 3 بر اعظموں کو محیط تھی. رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا, پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا, شام اس کے تحت تھا, ترکی اس کے تحت تھا, اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا. رومن امپائر آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسریٰ کے تو پخچے اڑ گئے, نام ختم ہو گیا, وجود نہ رہا. عظیم سلطنت کسریٰ, حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا. کہ خسرو اور کیقباد بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں. یہ کیان جو ہے یہ بڑی عظیم ایک سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا, لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا, اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا, اپنی سلطنت چاک کر دی, اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئے, نام و نشان ختم ہو گئے. دوسری طرف سلطنت روما تھی, عیسائیوں کے ساتھ, چونکہ وہ تھی کرسچین, عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا. سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے. عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں, یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی. دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے, جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آیا. اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی, اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے, عیسیٰ کی حقیقت اس سے 3 کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا, اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی, ان کا اکرام کیا, احترام کیا. وہ عالم تھا, جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے, چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئے. جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی, اس سے پہلے وہ بت پرست تھے. 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر. اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا, حضور تو ابھی آئے نہیں, حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہیں. وہ عیسائی ہو گیا, پوری مملکت عیسائی ہو گئی, تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا, انٹیکٹ رہا. ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے, لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی. ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی, پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا, پورے مغربی ایشیا سے یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا, اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر. تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں. اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے, نسل پرست, اپنی نسل پر فخر کرنے والے. ہماری روایات عظیم ہیں, ہم کہ خسروں کے وارث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی, وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے. 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا, وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی. یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا, جب ان کی سلطنت کے پختے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں, تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی, وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں. فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا, حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے, تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے, زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بائجائیست آیت قرار کہ تخت کیارا کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کردہ تفو. کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے, گوہ کھانے والے, یہ گوہ ایک
बड़ी सी छिपकली का जैसा जानवर होता है जो सेरा के अंदर होता है, और वो अपना एक घर बनाकर रहता है, उसे खाते थे। तो ये गौ खाने वाले, ऊँटनियों का दूध पीने वाले अरब, आज उनकी ये जुरत, ये जसारत, ये हिम्मत कि तख्ते कियारा कुरंद आरज़ू, कि वो आज आरजू कर रहे हैं कि कै सल्तनत कै का तख्त जो है वो हमें मिल जाए। तफू बर तो है चरखे गर्दा तफू, तुफ है तुझ पर है गर्दिश करने वाले आसमान, तुफ है तुझ। लिहाजा अब काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आई है, हजरत उमर की शहादत उसका नतीजा है। हरमुजान एक जर्नैल था और उसके जंगी जराइम इतने शदीद थे ईरानी के कि वाजिबुल कत्ल था। वो गिरफ्तार होकर हजरत उमर के सामने पेश किया गया। हजरत उमर ने फरमाया ये वाजिबुल कत्ल है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसकी चालाकी देखिए, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ऐ मुसलमानों के अमीर अब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे जरा पानी पिलवा दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया पानी ला दो। एक कटोरे में पानी दे दिया गया। फिर कहा देखिए अमीरुल मोमिनीन, मुझे जमानत दीजिए कि जब तक मैं ये पानी पी न लूं मुझे कत्ल नहीं करेंगे। फरमाया हाँ हाँ तुम पानी पी लो, जब तक ये पानी तुम नहीं पियोगे हम कत्ल नहीं करेंगे। उसने वो कटोरा फेंक दिया। ना अब मैं ये पानी पी सकता हूँ, ना आप मुझे कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि आप कह दिए कि जब तक मैं ये पानी नहीं पीऊंगा आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। इस हीले से जान बचा गया। फिर उस शख्स ने अबू लूलू फिरोज, एक गुलाम था, उसे इस काम के लिए तैयार किया। हजरत मुगीरा इब्न शुबा का गुलाम था वो, और हजरत मुगीरा ने उससे रोजाना की एक उजरत के तुम काम करो, मुझे सिर्फ 7 आने रोजाना दे दिया करो। उसने आकर हजरत उमर से कहा कि मेरा जो आका है मुगीरा इब्न शुबा, ये मुझसे बहुत ज्यादा तलब करता है। हजरत उमर ने पूछा क्या देते हो? 7 आने। तुम करते क्या हो? कि मैं नज्जार भी हूँ, मैं लोहार भी हूँ, मैं ये काम करता हूँ। फरमाया इतने पेशों का जानने वाला उसके लिए ये रोजाना का टैक्स ये ज्यादा नहीं है, ये तुम्हें देना चाहिए। उसने कहा मैं चक्कियां भी बनाता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया फिर एक चक्की जरा मुझे भी बुला देना। कहने लगा आपके लिए तो मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जिसकी आवाज दुनिया भर में जाएगी। वो शख्स है, और हरमुजान की साजिश के तहत वो ईरानी जिसे बाद में ईरानियों ने क्या कहा, जिसने कत्ल किया हजरत उमर फारूक को, हजरत अबू लूलू फिरोज। आज भी ईरान में उसकी कब्र की तस्वीरें बिकती हैं बाजार के अंदर। हजरत अबू लूलू फिरोज वो आया है मस्जिद नबवी में, और आकर उसने जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इमामत फरमा रहे हमला किया, 5-6 वार खंजर के किए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला शरीर मजरूह हो गए। ये इंतकाम था जो आजम ने, वो सल्तनत के जिसके टुकड़े खत्म हो गए थे, जिसका टुकड़े कर दिए गए थे, उसने इंतकाम लिया आलम इस्लाम से। समझा उन्होंने ये था कि शायद ये पूरी इमारत इसी एक सुतून पर खड़ी है, हजरत उमर ही के सुतून पर खड़ी है। इस सुतून को गिरा दोगे पूरी इमारत गिर जाएगी। लेकिन साबित हुआ नहीं, ये मोहम्मद की बनाई हुई इमारत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत कवी है, इसकी बुनियादें बहुत मजबूत है, कोई जरा सी तरेड़ भी नहीं आई, जरा सी तरेड़ भी नहीं आई। हजरत उमर फारूक की शहादत के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत शुरू हुआ, और जू का तू जो काफिला चल रहा था आगे चलता चला गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बहुत कीलो काल है, उन पर तनकीदें भी की, अपनों ने भी की है, दुश्मनों ने भी की है। लेकिन बात जान लीजिए, ये तासुर गलत है कि उनके पूरे दौरे खिलाफत के अंदर फितना रहा या हंगामा रहा, कत्ल गलत। 10 बरस खुलफाए राशिदीन में तवील तरीन दौरे खिलाफत हजरत उस्मान का है रजी अल्लाह ताला। 12 बरस हजरत अबू बकर के तो 2.25 बरस थे, हजरत उमर के 10 बरस थे, इनका 12 बरस, और 12 में से 10 साल ऐसे थे बैन ही जैसे हजरत उमर के 10 साल थे। अमलो अमान है, सुकून है, चैन है, और काफिला इस्लाम बढ़ रहा है, फतूहात का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, फतूहात सैलाब के मानंद आगे बढ़ रही है। थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, हमारा ये सैले रवा कोई रोकने वाली कोई ताकत दुनिया में रही नहीं थी। किसरा खत्म, सल्तनत ईरान खत्म, और दूसरी सुपर पावर सल्तनत रोमा, उसकी 3 में से 2 टांगे तोड़ दी गई, 1 रह गई। अब कौन था? खारिज में कोई ताकत नहीं थी जो इस्लाम के इस सैलाब को और पूरी नौ इंसानी पर इत्माम हुज्जत और अल्लाह के दीन को पहुंचाने के रास्ते में रुकावट बन सकती। अब एक फितना उठा। देखिए, हुजूर की कन्फ्रंट्रेशन 3 मज़ाहिब से हुई थी। एक मजहब मुशरिकीन का, शिर्क का कला कमा कर दिया गया जदीद उलमाए अरब से, खत्म हो। उन्होंने काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स उठाई हजरत अबू बकर के जमाने में, उनको क्रश कर दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, चाहे हजारों सहाबा शहीद हुए। उसके बाद दूसरी ताकत कौन थी? मजहबी यहूदी। यहूद के 3 कबीले मदीने में आबाद थे, बनु कैनुका, बनु कुरैजा, बनु नजीर। 2 को मदीने से निकाल दिया गया उनकी बदअहदी की वजह से, हालांकि हुजूर ने मदीना तशरीफ लाते ही उनसे मुआहदे कर दिए थे। उनका मीसाक़ मदीना ये दर हकीकत एक पैक्ट था, जॉइंट डिफेंस ऑफ मदीना का। मदीने पर अगर कोई हमला करेगा
اور ظاہر بات ہے یہ ہے کہ امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی، پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے، غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں۔ بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان دو کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا۔ یہ چین ٹوٹی نہیں 1400 برس۔ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متفق ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے، ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے۔ یہ ساری اسرائیلی سازش۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اب انتقام یہودیوں کا آیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں۔ سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصیٰ، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل، اس کو گرا دیا تھا نبوکدنضر نے 587 عیسوی میں۔ دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کوئی ایران میں آ گئے۔ یہ سب اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے۔ جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا، لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ برحق جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی۔ اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئی، وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی، ہزاروں نے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا دور کیسے ہوا، ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر،
کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ ان کا فوراً ذہن گیا